اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ٹاپک کا آغاز ہم ایک موٹیویشنل کوٹ سے کریں گے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے درخواست لکھنے کا طریقہ کار۔ درخواست کسے کہتے ہیں؟ درخواست کو عرضی بھی کہتے ہیں، اور یہ وہ تحریر ہے جو ضرورت کے وقت لکھی جاتی ہے۔ یہ کسی ماتحت یا عام آدمی کی طرف سے بڑے افسر کو لکھی جاتی ہے۔ درخواست لکھنے کا طریقہ کار۔ نمبر 1، درخواست جس کے نام لکھی جائے اس کا عہدہ اور پتہ صفحے کے اوپر کی طرف لکھیں۔ عہدے سے پہلے ادب کے طور پر لقب لکھیں۔ اس کی ترتیب اس طرح ہوتی ہے کہ پہلی سطر کے درمیان میں عہدہ، تعظیمی الفاظ اور پتہ لکھا جاتا ہے، جیسے محترمہ پرنسپل صاحبہ، ڈریم لینڈ انٹرنیشنل اسکول، لاہور۔ نمبر 2، جناب اور صاحب میں سے ایک لفظ تحریر کریں۔ مثال کے طور پر باخدمت ہیڈ ماسٹر صاحب یا باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب۔ نمبر 3، اگلی سطر میں حاشیہ چھوڑ کر جناب عالی لکھیں۔ جنابہ کا لفظ لکھنا غلط ہے۔ نمبر 4، مؤدبانہ گزارش ہے یا التماس ہے سے آغاز کے بعد بات گول مول یا حقیقت کے خلاف نہ لکھی جائے، بلکہ آسان اور مختصر ترین الفاظ میں اپنا مقصد بیان کیا جائے۔ نمبر 5، درخواست کا نفس مضمون صاف اور واضح ہو۔ نمبر 6، درخواست کا انداز مؤدبانہ ہو اور غیر ضروری تفصیل نہ ہو۔ نمبر 7، درخواست کے اختتام پر اگر اپنا کام جلد ہونے کی امید کا اظہار کیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ نمبر 8، درخواست کے نفس مضمون کا اختتام شکریہ کے الفاظ پر کیا جائے۔ نمبر 2، صفحہ کی انتہائی بائیں جانب العارض لکھیں۔ نمبر 10، العارض کے بالکل نیچے آپ کا تابع فرمان یا آپ کا شاگرد تحریر کریں۔ نمبر 11، سب سے نیچے طالب علم یا درخواست بھیجنے والے کا نام، جماعت کا نام لکھیں۔ اور نمبر 12 ہے، آخر میں صفحہ کی دائیں جانب تاریخ لکھنا بھی ضروری ہے۔ نمونے کے طور پر میں آپ کو درخواست کا ایک نمونہ جو ہے وہ آپ کو دکھاتی ہوں، جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ درخواست جب ہم نے لکھنی ہے تو اس کو کس پیٹرن سے لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درمیان میں لکھنا ہے باخدمت جناب پرنسپل، ڈریم لینڈ انٹرنیشنل اسکول لاہور، یا آپ کے اسکول کا جو نام ہے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد درخواست کا آغاز آپ نے کرنا ہے مؤدبانہ گزارش ہے اس سے۔ ہم رپیٹ کرتے ہیں کہ جب آپ نے درخواست شروع کرنی ہے تو آپ نے باخدمت جناب پرنسپل اور آگے آپ کے اسکول کا جو نام ہے وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جناب عالی کے بعد سائن لکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے باقاعدہ طور پر مؤدبانہ گزارش ہے کے الفاظ سے آپ نے درخواست شروع کرنی ہے۔ اس کے بعد جس مقصد کے لیے آپ درخواست لکھ رہے ہیں وہ مقصد اپنا لکھیں، اور آخر میں شکریہ کے الفاظ جو ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ شکریہ کے الفاظ لکھنے کے بعد بائیں جانب آپ نے لکھنا ہے العارض۔ اس کے بعد آپ کا تابع فرمان شاگرد یا شاگردہ نام لکھیں گے، اور نیچے جو ہے اس کی کلاس لکھیں گے، اور سب سے آخر پر ہم دائیں جانب جو ہے وہ تاریخ لکھیں گے۔ اگلا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک غلام تھا، ایک دن وہ کام پر نہ گیا تو اس کے مالک نے سوچا کہ مجھے اس کی تنخواہ میں کچھ اضافہ کر دینا چاہیے تاکہ وہ اور دل جمی سے کام کرے اور آئندہ غائب نہ ہو۔ اگلے دن مالک نے اس کی تنخواہ سے زیادہ پیسے اسے دیے جو اس نے خاموشی سے رکھ لیے، لیکن کچھ دنوں بعد وہ دوبارہ غیر حاضر ہوا تو اس کے مالک نے غصے میں آ کر اس کی تنخواہ میں کیا گیا اضافہ ختم کر دیا اور اس کو اپنے پہلے والی تنخواہ دی۔ غلام نے اب بھی خاموشی اختیار کی تو مالک نے کہا، جب میں نے اضافہ کیا تو تم خاموش رہے، اور اب جب کمی کی تو پھر بھی خاموش ہو، کیوں؟ تب غلام نے جواب دیا، جب میں پہلے دن غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ بچے کی پیدائش تھی، اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں اضافے کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ لے کے آیا تھا، اور جب میں دوسری مرتبہ غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ میری ماں کی وفات تھی، اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں کمی کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ واپس لے گئی۔
پھر میں اس رزق کی خاطر کیوں پریشان ہوں جس کا ذمہ خود اللہ نے اٹھایا ہو۔ اب ہم باقاعدہ اپنے عنوان کی طرف، اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہے رسید لکھنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رسید دراصل ہے کیا۔ رسید لین دین کے معاملات طے کرنے کے لیے لکھا جانے والا اقرار نامہ رسید کہلاتا ہے۔ رسید تحریری ثبوت کا کام دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رقم واقعہ ہی وصول کر لی گئی ہے۔ حکومت کی طرف سے رسید پر ٹک لگانے کا حکم ہے۔ کاروباری، عام آدمی یا ہر شخص کو زندگی میں اکثر رسید لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلاً مال کے مکان کرایہ وصول کر کے اپنے کرایہ دار کو اس رقم کی وصولی کی رسید لکھ کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی آدمی کوئی چیز کسی دوسرے شخص کے ہاتھ فروخت کرتا ہے تو اسے وصول شدہ رقم کی رسید لکھ دیتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ رسید لکھنے سے پہلے بات طے ہو جاتی ہے اور بعد میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ اگر فریقین میں سے کوئی بے ایمانی کرے تو وہی رسید بطور ثبوت پنچایت یا عدالت میں پیش کی جاتی ہے۔ ضروری وضاحت: رسید لکھتے وقت درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ رقم ہمیشہ لفظوں اور ہندسوں دونوں میں لکھی جائے۔ نمبر 2، جس چیز کی قیمت یا کام کی اجرت ہو اسے تفصیل سے لکھا جائے۔ نمبر 3، جس آدمی سے رقم وصول کی جائے اس کا نام، ولدیت اور پتہ لکھا جائے۔ نمبر 4، اگر کوئی مشین وغیرہ ہو تو اس کا نمبر، ساخت اور کمپنی کا نمبر ضرور لکھا جائے۔ نمبر 5، دستاویزات اور رسیدوں کے نیچے دستخط کرنے سے پہلے العبد لکھیں۔ العبد کے معنی ہیں بندہ یا فدوی۔ نمبر 6، آخر میں رقم وصول کرنے والا اور 2 گواہ اپنے دستخط کرتے ہیں۔ اب نمونے کے طور پر آپ کو ایک رسید کا نمونہ دکھاتی ہوں، جس میں جب آپ نے رسید شروع کرنی ہے لکھنی تو سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے رسید بابت کرایہ وصولی، یعنی کہ رسید بابت لکھنے کے بعد، رسید بابت وصولی لکھنے کے بعد جس مقصد کے لیے آپ رسید لکھ رہے ہیں وہ مقصد آپ یہاں پر تحریر کریں گے۔ اس کے بعد اگلی بات جو آپ لکھیں گے وہ ہوگی باعث تحریر آن کا، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر مبلغ لکھیں، یعنی آپ نے کتنے پیسے دینے ہیں یا لینے ہیں وہ لکھیں۔ اس کے بعد جس کو پیسے دینے ہیں اس کا نام آئے گا اور جس سے پیسے لینے ہیں اس کا نام، ولدیت اور پتہ لکھیں گے۔ یہ ساری رسید لکھنے کے بعد آخر پر آپ لوگ جو ہیں وہ تاریخ تحریر کریں گے، اور اس کے بعد آپ نے درمیان میں لکھنا ہے العبد، دائیں سائڈ پہ بھی جو گواہ ہے اس کے دستخط ہوں گے اور بائیں جانب پر بھی جو گواہ ہے اس کے دستخط ہوں گے۔ امید ہے آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔